بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے، جو نہایت حسین و جمیل نوعمر لڑکوں کی شکل میں تشریف لائے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان خوبصورت نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں اپنی قوم کی عادت کا پتہ تھا تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ قوم ان کے ساتھ برا سلوک کرے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، سو انہوں نے نوعمر لڑکوں کی گھر میں موجودگی کا راز فاش کر دیا۔ یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط کے گھر پہنچے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ جب قوم دوڑتی ہوئی ان کے پاس پہنچی، یہ لوگ پہلے سے ہی برے کام کیا کرتے تھے، تو لوط نے کہا، اے قوم، یہ جو میری لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں۔ اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بات سن کر وہ بولے، اے لوط، کیا ہم نے تم کو سارے جہان کی حمایت اور طرفداری کرنے سے منع نہیں کیا تھا؟ اور تم بخوبی واقف ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کچھ حاجت نہیں، اور جو ہماری اصل چاہت ہے اس سے تم بخوبی واقف ہو۔ قوم لوط کے اس بے شرمانہ جواب پر اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ فعل بد میں کس حد تک مبتلا ہو چکے تھے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے دروازے بند کر لیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ بدکار مسلح لوگوں نے آگ کے گھر کا گھیراؤ کیا، ان میں سے کچھ گھر کی دیواروں پر بھی چڑھنے کی کوشش کرتے رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے، چنانچہ انہوں نے اس بے بسی کے عالم میں کہا، اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا اور حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے بولے، اے لوط، ہم تمہارے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ کچھ رات باقی رہے تو اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، مگر تمہاری بیوی جو آفت ان پر آن پڑی ہے وہ اس میں ہی پڑے گی۔ ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے، کیا صبح کچھ دور ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام حقیقتاً حال جان کر کچھ مطمئن ہو گئے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ رات ہی کو نکل کھڑے ہوئے۔ بیوی کو بھی انہوں نے ساتھ میں لیا، لیکن کچھ دور جا کر وہ اپنی قوم کی طرف واپس پلٹ گئی۔ قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ قوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے دروازے توڑنے پر بضد تھی، چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا، جس سے ان سب کی آنکھوں کے ڈھیلے باہر نکل آئے اور آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بدنیتی کی وجہ سے آئے ہوئے تھے۔ صبح عذاب عام میں پوری قوم تباہ ہو گئی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور انہوں نے لوط سے ان کے مہمانوں کو لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دیں۔ ابھی صبح کا آغاز ہوا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پر سے اکھیڑا، پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، حتیٰ کہ آسمان والوں نے بھی بستی کے کتوں کے بھونکنے اور مرغیوں کے بولنے کی آوازیں سنی۔ پھر اس بستی کو زمین پہ دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو سر پاش پاش ہو جاتے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ اگر کوئی شخص بستی سے باہر تھا تو اسے وہ پتھر اسی جگہ پر جا لگا جہاں وہ مقیم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، پھر جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے وہ بستیاں الٹ دیں، اس زمین پر کنکر کے پتھر برسانا شروع کیے جو لگاتار گرتے رہے۔
جن پر تمہارے رب کی طرف سے خاص نشان بھی تھے اور وہ ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار، مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے اسے بحر مردار کہا جاتا ہے۔ اس کے مغرب میں اسرائیل اور مشرق میں اردن واقع ہے۔ اس کا پانی حد سے زیادہ نمکین ہے اور اس کے ارد گرد کی زمین، جو کبھی دنیا کی سب سے خوبصورت اور سرسبز و شاداب زمین تھی، اب بنجر اور صحرائی زمین میں تبدیل ہو چکی ہے، اور اب یہ دنیا کا ایک ایسا مقام ہے جہاں زندگی کبھی بھی نہیں گزاری جا سکتی۔ دنیا کی 5 حسین ترین بستیوں میں آباد قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے 2200 قبل مسیح میں نیست و نابود فرما کر رہتی دنیا تک عبرت کا نشان اور عقل اور شعور رکھنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ کچھ سال پہلے بحر مردار کے ساحل پر قوم لوط کی بستیوں کے بعض تباہ شدہ آثار ظاہر ہوئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے 1400 برس پہلے قرآن کریم میں فرما دیا تھا کہ ہم نے ان بستیوں کو صریح عبرت کی نشانی بنا دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ہمیں قوم لوط کے فعل سے بچنے کی ترغیب کرتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قوم لوط جیسے برے فعل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک کام کرنے کی ہمت اور طاقت دے، آمین۔